وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد اعراب ہیں، مدینے کے آس پاس دیہاتوں میں، ان میں منافق ہے، اور کچھ مدینہ منورہ میں بھی ہے، کچھ منافق مدینے کے اندر بھی رہ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ حج کے لیے آئے تھے، پہلی ملاقات امام مالک سے ہوئی تو امام مالک نے پوچھا میں نے اینا، آپ نے فرمایا کوفہ۔ اس نے کہا الکوفی لا یوفی، کوفے والے بڑے غدار ہوتے ہیں، بے وفا ہوتے ہیں، علی کو مارا، حسن کو مارا، حسین کو مارا، یہی ان کا کام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کچھ نہیں کہا، صرف یہ آیت پڑھی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، تو امام مالک نے ایک دم کہا اظنہ ابا حنیفہ، یہی ابو حنیفہ ہوگا، اتنی بڑی سخت نظر قرآن پر صرف اس کی ہے امت۔ مطلب یہ ہے کہ کوفے کا ہر آدمی غدار ہے، کیا مدینہ منورہ میں منافق موجود نہیں ہے؟ آپ کو منافق کہنا صحیح ہے، جیسے آپ کو منافق کہنا غلط ہے، اس طرح کوفے کے ہر مسلمان کو غدار سمجھنا یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد اعراب ہیں منافق بھی ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ منورہ کے لوگوں میں سے بھی۔ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، جوہینہ اور مزینہ، جوہینہ اور مزینہ، زی سے مزینہ، اور اعراب کے دو قبائل تھے، تین ملکے، اشجع، بنو اشجع، بنو اسلم، بنو غفار۔ ابن المنذر نے ابن عباس سے نقل کیا ہے ان 5 قبائل میں منافقت زیادہ تھی۔ مردوا علی النفاق، یہ ڈٹے ہوئے ہیں نفاق پر، مردوا علی النفاق، یہ ڈٹے ہوئے ہیں منافقت پر، ہل نہیں رہے۔ لا تعلمهم، آپ نہیں جانتے انہیں، نحن نعلمهم، ہم جانتے انہیں، سنعذبهم مرتين، ان قریب سزا دیں گے ان کو دوہری، ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر لٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ یہ تو ہو گئے منافق۔ وآخرون، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو منافق نہیں ہیں، ایمان و عمل والے ہیں، اعترفوا بذنوبهم، وہ اعتراف کر چکے ہیں اپنے خطا کا، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے ملا دیے نیک عمل کو، وآخر سیئا، کچھ برے کے ساتھ۔ کچھ اور لوگ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے نیک اور بد عمل کو ملا لیا، اس کا نام ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کے ساتھ ساتھی ہے۔ یہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، واپس آ کر مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھا اور کہا جب تک نبی نہیں کھولیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ آپ نے قسم کھائی جب تک خدا نہیں کہے گا میں نہیں کھولوں۔ پھر آیات نازل ہوئی اور معاف ہو گئے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ توبہ قبول کرے اللہ ان کی، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، لیجئے ان کے مال میں سے زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ مراد ہے، اور بقیہ صدقات اس کے تابع ہے، جیسے انما الصدقات للفقراء میں زکوٰۃ مراد ہے۔ سب سے بڑا صدقہ زکوٰۃ ہے، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا اور لاکھوں کروڑوں خیرات کر لے فضول ہے۔ جیسے فرض نماز کوئی نہ پڑھے اور ہزاروں نیکیاں کر لے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، لیجئے ان کے مال میں سے زکوٰۃ، یعنی حضرت آپ قبول فرمائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے، بلکہ آپ کے آزاد کردہ غلام کے لیے قیامت تک زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ چاروں ائمہ اس پر متفق ہے۔ اور زکوٰۃ الی السادات کا جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ مذاہب سے بغاوت کر کے دیا جاتا ہے،
غلط اور کمزور نکما فتویٰ ہے۔ بادشاہ مسلمین کو چاہیے کہ اس پر پابندی لگائے اور ایسے فتوے دینے والوں کو گرفتار کر کے سزا دے۔ خدا کا شکر ہے دیوبند کے اکابر علماء سب متفق ہیں کہ کسی وجہ سے بھی سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اور کوئی ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہی اس کو آپ دیں گے اور مال میں پیسہ نہیں ہے۔ وفی مالک حق سوی الزکوٰۃ، ترمذی، تیرے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ ماں کو زکوٰۃ دیں گے، بیوی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اولاد پر زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، مسجد میں آپ زکوٰۃ دیں گے تو سید اور سادات کو بھی غیر زکوٰۃ دیا جائے۔ خذ من اموالہم صدقہ، حضرت لیجئے ان کے مال میں سے زکوٰۃ، یعنی لے آپ اور خرچ کرے فقراء پر۔ چنانچہ محتمم اگر غنی بھی ہو تو طلباء کے لیے زکوٰۃ قبض کرے گا، اور وہ وکیل الطلباء ہے، فقبضہ کقبضہم، کیونکہ ہدایہ میں ہے کہ قبض الوکیل کا قبض الاسیر۔ فلا حاجہ الی الحیلہ یا الطالب اذا اخذت وانت مدیر الجامعہ من قبل الطلبہ حلت الزکاة، بعدين لك الخيار ان تنفقها حيث ما تشاء ولكن في مصالح الطلبة، ولو انفقتها في مصالحك فتفكر من قلب المعلم هو لا يخون مع مالكه فأنت تخون في الأمانات، ألا تستحي من القلب المعلم؟ وهذه جزية قيمة وجدناها في خلاصة الفتاوى ثم في كتب شتى من الفقه، فإذا وجدت هذه الجزية فلا تحتاج إلى الحيلة حيث تجعل الروبية في كرتون ثم تقول لأحد الطالب تقبل هذا عار، ايش هذا؟ لا حاجة إلى هذا۔ قبض المدير كقبض الطلبة، لأن الفقه يبرهن بأن قبض الوكيل كقبض الأسير۔ خذ من اموالہم صدقہ، حضرت آپ لیں ان کے مال کی زکوٰۃ۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم جلد 2 کے اخیر میں بھی مولانا خلیل احمد مولانا اشرف علی کا متفقہ فتویٰ ہے کہ حاجت نہیں ہے اس قسم کے ہیلوں کے لیے۔ عام طور پر سرحد بلوچستان، افغانستان، ایران میں زکوٰۃ کسی ضروری مد میں خرچ کرنا ہے، مسجد بند نہیں، مدرسہ ہو تو خرچ نہیں ہو سکتی، تو جمع کر کے ایک طالب کو کہہ دیتے، فقیر کو، کہ آپ قبول کریں، وہ قبول کر کے پھر 10-15 اس کو دے دیتے، باقی خرچ کر، اس کی حاجت نہیں۔ یہ تفقہ کے خلاف ہی لائے، اس سے بڑھ کر فقہ موجود ہے۔ دادیم ترا از گنج مقصود نشانی، ماں ہم نہ رسیدیم تو شاید بے رسانی، ہم نے آپ کو فکر کے خزانے دے دیے، کاش کہ تجھ میں قدر و لیاقت ہو۔